سورۃ الزمر آیت نمبر 51 سے 55 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 51 دیکھیں۔ فَأَصَابَهُمْ، فا حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ صا میں دیکھیں صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا حرف ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں پر تجوید کا رول کون سا لگ رہا ہے؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ سیئات، سین میں صفیر ہے، سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا، آپ ایک کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ما کسبو، ما پہ بھی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کسبو میں بھی واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ والذین، ذال یا ذی، ذال نرمی والا حرف ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا، اور یہاں پر کون سا رول ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ظلموا، وا حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور نرمی والا حرف بھی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ منہ میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ من ہؤلاء میں ہو رہا ہے اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا ہا آ گیا ہے، تو بغیر اخفا کے یہ ورڈ پڑھا جائے گا۔ ہا پہ کھڑا زبر اور مدے کھینچ کے پڑھا جائے گا، لا پہ بھی مدے لازم ہے، بڑا مدے کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ سیصیبہم، سین میں بھی صفیر ہے، صاد میں بھی صفیر ہے، فرق یہ ہے سین سیدھا پڑھا جائے گا، صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ سی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وما پہ دیکھیں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ہم میں ہو رہا ہے اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ بمعجزین، عین کو مخرج سے واضح کریے گا۔ وسط الحلق، حلق کا درمیانہ حصہ عین کا مخرج ہے، حمزہ اور عین میں فرق کیا کریں۔ زین، زا حرف صفیر ہے، سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اولم یعلموا میں مد ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، ان میں نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور اللہ لفظ سے پہلے زبر ہے، موٹا کر کے اللہ لفظ پڑھا جائے گا۔ یبسط الرزق، رز میں زا میں سختی سیٹھی آئے گی۔ لیمئی میں غنہ ہو رہا ہے، دو لفظ ملیں گے آپس میں غنہ کے ساتھ۔ یشاء، یشاء پہ بڑا مد ہے، 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وہ یا قدر، ان پہ نون پہ شد ہے، تشدید ہے، نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ فی میں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے دیر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ذالی کا ذال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لا یا پہ کھڑے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ لقومی، می میں بھی یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حرف یرملون کا یا آیا ہے،
تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ دو لفظ آپس میں ملیں گے غنہ کے ساتھ. یؤمنون حمزہ پہ جزا میں جھٹکا آئے گا، نون میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا سین میں سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا، فو میں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، علی پہ کھڑا زبر مد ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. انفسہم ان میں اخفا ہوگا، نون کی آواز چھپے گی. لا پہ الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. تقنطوا تو حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. من رحمت اللہ یہاں پر ادغام ملا غنہ ہو رہا ہے، دو لفظ آپس میں ملیں گے بغیر غنہ کے. رحمت اللہ رو پہ زبر ہے، رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. رحمت اللہ، اللہ لفظ سے پہلے زیر فلیٹ پڑھا جائے گا، موٹا نہیں کیا جائے گا. ان اللہ یہاں پہ دیکھیں نون مشدد غنہ، اللہ لفظ سے پہلے زبر ہے، تفخیم کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یغفر الذنوب ذال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون واو پیش نو واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. جمیعا اب دیکھیں یہاں پر دو زبر ہے، دو زبر کا وقف جب بھی قرآن مجید میں ہوگا تو وقف کی صورت میں ایک زبر ہم ہٹا دیتے ہیں اور ایک زبر رہ جاتا ہے جو کہ الف مدہ بن جاتا ہے. عین الف زبر آ. جمیعاً آگے وقف جمیعا، تو دو زبر کے بدلے ہم ایک زبر کر دیتے ہیں وقف میں، تو اس وقف کا نام ہوتا ہے مد عوض. ٹھیک ہے، جب بھی دو زبر کا وقف ہوگا تو ایک زبر ہٹا دیا جائے گا اور ایک زبر رہ جائے گا جو کہ الف مدہ بن جاتا ہے. عین الف زبر آ. انہ نون مشدد غنہ ہے، الٹا پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا. غفور الرحیم رو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، حی میں یا مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. وہ انیبو نی میں یا مدہ ہو رہا ہے، بو میں مدہ کھینچ کر، الا پہ کھڑی زبر کھینچ کر، ربکم با میں خلخلے کی صفات واضح ہوگی، آواز پلٹ کر سنائی دے گی. وہ اسلیمو واو مدہ کھینچ کر، لہو میں الٹا پیشے کھینچ کر، من قبل من میں اخفا ہوگا، اخفا کے بعد موٹا حرف ہے تو اخفا بھی موٹا ہوگا. اتیکم العین میں ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، دو لفظ ملیں گے غنہ کے ساتھ، حمزہ پہ جزا میں جھٹکا آئے گا. عذاب ذال نرمی کے ساتھ اور زا میں الف مدہ کھینچ کر. ثم سا بھی نرمی کے ساتھ، میم پر تشدید میم مشدد کا غنہ. لا تنصرون لا میں الف مدہ ہو رہا ہے، تن میں اخفا ہو رہا ہے، صاد موٹا حرف ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، رو میں واو مدہ ہے، کھینچ کر. تنصرون واتبعوا او پہ مدہ کھینچ کر، احسنا ما پہ مدہ کھینچ کر، انزل ان میں اخفا ہو رہا ہے، زا سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا. الیکم ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور میم کے بعد میم مشدد ہے، تشدید والا میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ دو لفظ ملیں گے آپس میں غنہ کے ساتھ. الیکم من ربکم اب یہاں پر ہو رہا ہے ادغام بلا غنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں یرملون میں سے رو آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی دو لفظ آپس میں ملیں گے مر لیکن بغیر غنہ کے. ٹھیک ہے، مر ربکم. اب یہاں پر بھی کم میں دیکھیں ادغام شفوی ہو رہا ہے، دو لفظ آپس میں ملیں گے غنہ کے ساتھ، میں اخفا ہو رہا ہے، اخفا کے بعد موٹا حرف ہے، موٹا اخفا ہوگا. خب خب میں با میں خلخلے کی صفات واضح ہوگی، آواز پلٹ کر سنائی دے گی. خب قبل ان یاتیکم العین میں بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آ گیا ہے، دو لفظ ملیں گے آپس میں غنہ کے ساتھ. یاتیکم میں حمزہ پہ جزا میں جھٹکا آئے گا، عذاب ذا نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. بغتۃ تاؤں میں بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یرملون کا واو ہے تو دو لفظ آپس میں ملیں گے غنہ کے ساتھ. وہ تم ان میں اخفا ہو رہا ہے، لا میں الف مدہ کھینچ کر، تشعرون تشین کی آواز میں تفشی ہوتی ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے، تشعرون. عین وسط الحلق ہے، عین کا مخرج، اور رو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے